اس ویڈیو میں 5 سوالوں کے جوابات دینا ہے جو سوالات غیر مسلموں کی طرف سے بارہا کیے جاتے ہیں۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک سنیے تاکہ 5 سوالوں کے جوابات آپ کو پتہ چل جائے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اسلام نے ایک مرد کو ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے، مگر یہ کوئی حکم یا مجبوری نہیں ہے بلکہ ایک رعایت اور آپشن ہے۔ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ اگر ایک مرد کی پہلی بیوی بیمار ہو یا اولاد نہ ہو یا کسی اور وجہ سے ازدواجی حقوق نہ دے سکے تو طلاق کی بجائے دوسری شادی جائز ہے۔ عورتوں کی تعداد بعض معاشروں میں مردوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ بیواؤں، مطلقہ عورتوں یا یتیم بچوں کی ماں کا سہارا بننے کے لیے تعدد ازدواج ایک رحمت بن سکتا ہے۔ اسلام نے انصاف کی شرط لگائی ہے کہ اگر مرد عدل نہ کر سکے تو صرف ایک بیوی پر اکتفا کرنا فرض ہے۔ ہندو دھرم میں کئی بیویوں کا رواج تھا۔ رام کی صرف ایک بیوی تھی، مگر کرشن، پانڈو، شیو جی کے پیروکاروں کے یہاں تعدد موجود تھا۔ اسلام نے اسے ضابطے ملا کر انصاف اور عدل کی بنیاد پر محدود کیا ہے۔ سوال نمبر دوسرا یہ ہے کہ اسلام میں گوشت خوری کیوں جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اللہ نے زمین کی چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسلام نے جانور کو رحمت و شریعت کے ساتھ ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ کم سے کم تکلیف ہو۔ شیر، شیرنی بھی گوشت کھاتے ہیں، یہ فطری عمل ہے، ظلم نہیں ہے۔ اسلام سبزی خور کو منع نہیں کرتا مگر گوشت خوری کو حرام ہی نہیں کہتا ہے۔ سوال نمبر 3، اسلام میں صرف مسلمان ہی جنت میں کیوں جائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جیسے کسی اسکول میں پاس ہونے کے لیے معیار ہوتا ہے، ویسے ہی جنت کے لیے بھی ایمان اور عمل صالح کا معیار ہے۔ جو سچے دل سے اللہ کو مانے، آخرت کو تسلیم کرے اور نیک عمل کرے وہ کامیاب ہوگا۔ قرآن کسی قوم، رنگ یا نسل کی بنیاد پر نہیں بلکہ عقیدہ و عمل کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔ سوال نمبر 4، اسلام میں عورت کو پردے کا حکم کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، پردہ عزت، حفاظت اور شرم و حیا کی علامت ہے۔ عورت کے حسن و جسم کو صرف شوہر کے لیے محفوظ رکھنا اسلام کی تعلیم ہے۔ مغرب میں عورت آزادی کے نام پر کس طرح آبجیکٹ جسم بن چکی ہے، یہ سب پر آیا ہے، ظاہر ہے۔ سوال نمبر 5 اور یہ آخری سوال ہے، اسلام میں جہاد کا مطلب کیا ہے؟ کیا اسلام تلوار سے پھیلا؟ اس کا جواب یہ ہے، جہاد کا مطلب صرف جنگ نہیں کرنا ہوتا ہے بلکہ کوشش کرنا ہے۔ علم سے، قلم سے، مال سے، نفس کے خلاف بھی جہاد ہے۔ اسلام میں دفاعی جنگ جائز ہے، نہ کہ جارحانہ جنگ۔ اگر اسلام تلوار سے پھیلتا تو آج بھارت، چین، یورپ، امریکہ میں سب مسلمان ہوتے، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں وہاں رہی ہے۔ اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی کریں۔ اگر پہلی مرتبہ چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں۔